پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے، ما بعد جدیدیت۔ خوب اب تو یہاں تک جدیدیت ہے، 1990 کے بعد جدیدیت کی فلسفے کو پوسٹ ماڈرنزم کی فکر کو وجود میں لایا گیا۔ خوب یہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور اب ہے۔ اب پوسٹ ماڈرنزم نے کیا کارنامے انجام دیا؟ پوسٹ ماڈرنزم نے کہا کہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو، پری ماڈرنزم میں تم لوگوں نے کہا کہ خدا حقیقت ہے، خدا کی مرکزیت ہے، دین ایک حقیقت ہے۔ ماڈرنزم میں آ کے کہا تم لوگوں نے انسان حقیقت ہے۔ اب لیکن پوسٹ ماڈرنزم نے کیا کہا؟ نہیں، کوئی بھی چیز حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت سب کوئی ایسی چیز نہیں ہے حقیقت جو ثابت ہو، بلکہ کیا ہے؟ نسبی ہے، ریلیٹیو ہے، اضافی ہے۔ یعنی آپ اگر مسلمان ہے تو آپ کے بنسبت فلانا 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 چیز صحیح ہے، اگر وہ ہندو ہے فلانا فلانا چیز صحیح ہے، اگر وہ ملحد ہے تو فلانا فلانا چیز اس کے بنسبت صحیح ہے، حق ہے۔ لہذا حق نسبی ہے، میرے بنسبت یہ چیز حق ہے، آپ کے بنسبت وہ چیز حق ہے، اس کے بنسبت وہ چیز حق ہے۔ لہذا ہم کوئی حق ثابت یا یونیورسل یا آفاقی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ پوسٹ ماڈرنزم۔ لہذا ہماری نگاہیں ہی بدل دو۔ کہا کہ کوئی چیز حق ہے ایسا مت بولو، بلکہ حقیقت مختلف ہیں، دیکھنے کے زاویے الگ الگ ہیں۔ لوگ جیسے دیکھیں گے وہ ویسے اس کے لیے حق وجود میں آ جائے گا، وہ اس کے لیے حقیقت ہوگی۔ خوب اس کے بعد دوسرا جو حملہ کیا ان لوگوں نے، کہا کہ ماڈرنزم کے تمام دعووں کا انکار کیا۔ کہا تم لوگ کہتے ہو عقل پرستی، آزادی، جمہوریت، ترقی، بازار آزاد ہونی چاہیے، یہ سب شعار، یہ سب خیالات ہیں، یہ سب کوئی واقعیت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان آزاد نہیں رہنا چاہے تو وہ بھی رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان ڈیموکریسی نہیں چاہتا، وہ کسی مذہبی حکومت کے یا ڈکٹیٹرشپ میں رہنا چاہتا وہ بھی رہ سکتا ہے۔ ترقی کہتے ہو تم لوگ، اب ماڈرن سٹیز بناؤ، لوگ اگر گاؤں میں رہنا چاہیں، اپنی پرانی زندگی کو بسرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تم لوگ کون ہوتے ہو کسی کو اعتراض کرنے والا؟ تم کون کہتے ہو کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرو، اگر نہیں کرنا چاہے نہ ہی کرنے دو۔ خوب یہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم نے پھر ایک کام کیا کیا، اس نے کہا کہ کوئی اخلاقی اقدار جہانی اور آفاقی نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہو خوشبختی، بدبختی، نیک، بد، خیر، شر، اچھائی، برائی، یہ سب بھی نسبی ہے۔ یہ زمان، مکان، قوم، قبیلہ، ملت، مذہب کی بنیاد پر الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس زمانے میں ہیں، قرن 20 میں ہیں، آپ زندگی بسر کرتے ہیں، آپ یہاں پہ آپ کے لیے بہت سی چیزیں خیر ہیں، بہت سی چیزیں اچھائی ہیں، لیکن کچھ زمانے کے بعد 30 سال کے بعد وہ شاید شر بن جائے، وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے خیر نہ ہو۔ لہٰذا ہر زمانے کے لوگ اپنے حساب سے اس کے لیے خیر ہوگا، اس کے لیے شر ہوگا، اس کے لیے اچھائی ہوگی، اس کے لیے برائی ہوگی، اس کے لیے نیکی ہوگی، اس کے لیے بدی ہوگی۔ لہٰذا یہ کوئی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ ہر زمانے میں یا پوری جہانی و آفاقی ہو، یہ ایسا نہیں ہے۔ کسی مذہب میں وہ خیر ہو کہ کوئی چیز خیر ہوگی، دوسرے مذہب میں وہی چیز شر ہوگی۔ لہٰذا یہ سب نسبی ہے، یہ کوئی آفاقی چیز نہیں ہے۔ تیسرا جو حملہ کیا ان لوگوں نے کہا کہ مذہبی دعوے ہیں، سارے مذہب سچ ہیں۔ پلورالزم کے بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی اور بھی بیان ہوں گے۔ پلورالزم کا مطلب ہوتا ہے سارے مذہب صحیح ہے، ہر مذہب کا ایک ہی مرکز ہے، کوئی یہاں سے آنا چاہتا ہے، کوئی وہاں سے آنا چاہتا ہے، کوئی یہاں سے آنا چاہتا ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہے۔ مثلا بالفرض ہم اور آپ کو انڈیا آنا ہے تو کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی سری لنکا سے آ رہا ہے، کوئی دبئی سے آ رہا ہے، تو مختلف زاویوں سے، لیکن مقصد سب کا کیا ہے؟ ایک ہے، وہ ہے انڈیا۔ ویسے ہی سارے مذہب، راستے سب کے الگ الگ ہیں، لیکن مقصد ایک ہے، ان سب کو خدا کے پاس جانا ہے، اور لہٰذا سے لیکن پوسٹ ماڈرنزم نے یہ پلورلزم کی پوسٹ ماڈرنزم بہت تائید کرتا ہے، لیکن پوسٹ ماڈرنزم نے ایک چیز اضافہ کیا، جو بے دین ہے، جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے، الحاد ہے، ایتھیزم کے پیروکار ہے، وہ بھی سچ ہے۔ یعنی ان کے یہاں پوسٹ ماڈرنزم کے یہاں کیا کہ سب نسبی ہیں۔ دیکھو بھائی، ایک انسان لڑکیوں کے لباس پہننا چاہے پہن سکتا ہے، ایک لڑکا اسکارٹ پہننا چاہے پہن سکتا ہے، بال لمبے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ آؤ اب خاندانی زندگی میں کہو شادی، اب ایک لڑکا لڑکی شادی، لڑکے شادی کر سکتا ہے، مرد عورت کے ساتھ شادی کر سکتے، اور یا بغیر صیغہ کے، بغیر شادی کے دو لڑکا لڑکی ایگریمنٹ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے کہ تمہیں قید کر کے رہنا ہے، تمہیں کسی کی چیز کو فالو کرنے نہیں۔
یا کوئی انسان ننگا چلنا چاہے، عریان رہنا چاہے تو رہ سکتے، کوئی سوسائٹی کو کسی کو حق نہیں ہے اسے ٹوکے۔ یہ سب کے سب پوسٹ ماڈرنزم کے خطرات ہیں، پوسٹ ماڈرنزم کے افکار ہیں، بہرحال کہ اسلام ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ پوسٹ ماڈرنزم کی جو خوبیاں ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس کی باتیں کی، بچوں کے رائٹس کی باتیں کی، مینورٹی اور اقلیت کی باتوں، حقوق کی باتیں کی، یہ سب صحیح ہے، اسلام ان باتوں کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ کوئی چیز حق نہیں ہے اسلام قبول نہیں کرتا۔ بہت سی چیزیں حقائق ہیں اسلام میں، جسے اسلام نے ہر زمانے کے لیے مشخص کیا ہے، وہ صحیح ہے۔ ہمیں خدائے وحدہ لا شریک پہ عمل کرنا ہے، ہمارے پاس نبوت ہے، ہمارے پاس ایمان، یہ وہ واقعیت ہے جو ہم بدل نہیں سکتے۔ اسی طرح ہم لوگوں پہ ہیں کہ اخلاقی اقدار، بہت سے اخلاقی اقدار جو کبھی بدلے گا نہیں۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، تو یہ ہمارے لیے قابل تغییر و تبدیل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں پلورلزم کی بات آئی تو اسلام کبھی سارے ادیان کو حق نہیں مانتا، سب کو سچ نہیں مانتا، بلکہ کہتا ہے صراطی مستقیم، میرا راستہ حق ہے، میرا راستہ صحیح ہے۔ اس بنا پر ہم پوسٹ ماڈرنزم پر نیک نیتی سے نگاہ نہیں رکھ سکتے، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، اس پہ بھی اس کے تمام اصول اور عقائد اور ویجگیوں کو اور خصوصیات کو پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم اور آپ کو جو اس کے میں موجود خامیاں ہیں اسے دور کر سکیں، جو اس میں پازیٹیو ہے اسے ہم اور آپ ایکسیپٹ کر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے یہ مختصر سا بحث آپ لوگوں کے لیے مفید رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔